کشیدہ تعلقات نہ ہمارے فائدے میں ہیں نہ ہمسایوں کے فائدے میں ہیں۔ بدقسمتی سے میاں نواز شریف کو چھوڑ کے اکثر سیاسی پارٹیاں ہمسایوں کے ساتھ دشنام ترازی اور غلط قسم کے الزامات میں لگی رہتی ہیں، جس نے ہمارے ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ افغانستان واحد ملک ہے جس کے ساتھ تجارت میں پاکستان کا پلہ بھاری ہے۔ باقی تمام دنیا میں جہاں ہم تجارت کرتے ہیں ہم نقصان میں ہوتے ہیں اور فائدہ ان کا ہوتا ہے۔ افغانستان واحد ملک ہے۔ ہمارے چیمبرز کے لوگ جلال آباد یا پشاور کے جو ہمارے تاجر ہیں یا ان کے جو تنظیمیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ افغان ٹریڈ تقریباً ہماری جو باہمی تجارت ہے وہ $1400 ملین سے کے اوپر ہے، $1400 ملین۔ اور ان کا کہنا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے صحیح پالیسیاں بنائیں تو یہ $2 ارب تک پہنچ سکتا ہے۔ تجارت میں ٹیکنیکل کام ہے، ہم اس میں مشکل وہ ہیں۔ افغانستان کے ساتھ 1965 میں پاکستان افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس وقت کراچی گودی کے جو مختلف گودیاں ہیں کراچی بندرگاہ کی، اس سے افغان ٹرانزٹ مال سیدھا ریل گاڑی میں آیا کرتا تھا اور سیدھا چمن میں پھر ہمارے دونوں طرف کے جو وکلائے تجارت ہوتے تھے ان کی دستخط اور ان کی اپروول سے یہ مال وہاں جاتا تھا، وہاں سے جو کچھ آتا تھا اسی راستے سے۔ پھر آج سے تقریباً 18 سال پہلے تجارت مہربانی 18 سال پہلے معمولی 17 چیزوں پہ ہماری طرف سے پابندی لگی تو تقریباً ریلوے کو $2 ارب کا نقصان ہوا۔ ایسے حالات میں ہمیں ایک روپیہ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر دوسرا معاہدہ ہوا ہے ہمارا 2010 میں، افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ کا دوسرا معاہدہ ہوا۔ تمام تجارت اس میں آزاد تھی سوائے سگریٹ، چھالیہ، الیکٹرانکس کے کچھ چیزوں کے۔ اس پہ پھر یہ ہماری سامان ٹرکوں کے ذریعے جایا کرتا تھا افغانستان۔ وہ طریقہ وہی ہوتا تھا کہ ہمارے جو نمائندے ہوتے تھے وہاں اور یہاں ان کے ذریعے سے اس معاہدے میں مال کی قیمت، پاکستانی کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی انشورنس یہ سب کر لی جاتی تھی۔ ٹی پی ایل کمپنی کی ٹریکر مشینیں لگی رہتی تھیں، کراچی سے لے کر چمن تک ہمارے کسٹم کے لوگ، ایف بی آر کے لوگوں کو مانیٹر کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ کنٹینر کہاں ہے، اور اس طرح اچھی تجارت ہو رہی تھی۔ اس میں جو لوگ ملوث ہوتے تھے، جو لوگ کام کرتے تھے، بانڈڈ کیریئر کے نام سے $2 کروڑ ہر آدمی ان آدمیوں کو انشورنس کے طور پہ جمع کرانے پڑتے تھے کہ اگر راستے میں کوئی نقصان ہوا تو ان سے لیا جاتا۔ ابھی 3 اکتوبر کو ہمارے حکومت نے یہ 3 اکتوبر کو ہماری حکومت نے، جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں،
انہوں نے بعض چیزوں پہ پابندی لگائی، حکم جاری کر دیا، اور 3 اکتوبر کو جب وہ یہ حکم جاری کر رہے تھے، ہمارے بہت سے تاجر چین میں، جاپان میں، فرانس میں، انگلستان میں ان چیزوں کا سودا کر کے بیچ چکے تھے کنٹینرز میں۔ اس ایک پابندی کی وجہ سے اب 3380 کنٹینر کراچی کی بندرگاہ پہ کھڑے ہیں۔ والسلوى ضرورت الاستدلال مصر شدید مطلب 3000 بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ رحیم زرفال کے فرمان ہے کہ 4000، 3380 کنٹینر کھڑے ہیں، ان پہ روزانہ 160 سے لے کے 180 روپے خاص وہ لگا ہوا ہے۔ ابھی جب آپ یہاں ایک حکم دیتے ہیں کہ فلانی چیزوں پہ پابندی ہے، ہماری تجویز یہ ہوگی اور صحیح طریقہ یہ بھی ہے، جن چیزوں پہ آپ پابندی لگانا چاہتے ہیں، تاجر حضرات وہاں ہوتے ہیں، وہ وہاں خریداری کرتے ہیں، بیچتے ہیں ہمارے وایڈوں کی طرف، ہمارے سمندر کی طرف، کم سے کم 2 مہینے پہلے اعلان ہونا چاہیے کہ بھائی فلانی چیز مت لاؤ۔ تو تاجر جب وہاں جائے گا، وہاں انہوں نے خریداری کر دیا، اپنے 3 اکتوبر کو اعلان کر دیا، اب 3000 سے اوپر رسول اللہ فرماتے 4000 کنٹینر ہماری پہ کھڑے ہیں، پتہ نہیں ان پہ نقصان وہ کتنے چارجز ہوں گے۔ ہم تجویز دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جن کی ہے، کم سے کم 3 اکتوبر کا یہ حکم ان کنٹینرز پہ نہیں اپلائی ہونا چاہیے جو سمندروں میں تھے، وہاں خریدی جا چکی تھی، چلے آئے تھے۔ ہماری چیمبرز آف کامرس کے بہت سارے گروپ ہیں، ان سے پوچھا جائے، ان کو اس میں اعتماد میں لیا جائے۔ جن چیزوں پہ 18 سال پہلے ہم نے 17 چیزوں پہ پابندی لگائی تھی، وہ ساری چیزیں جہازوں کے ذریعے دبئی پہنچتی ہیں اور پھر وہیں سے اسمگل کے یہاں آتی ہیں، وہ اسمگلنگ نہیں رکی۔ جن چیزوں پہ ہم یہاں پابندی لگاتے ہیں، چالیا ہے، فلانا ہے، کراچی کی گودی پہ، گرین چینل پہ، انچک فلانا پہ، اس پہ نکل آتی ہیں سامان۔ اس میں بنیادی طور پہ میرے خیال میں پاکستان کی ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ انڈسٹریل زون بنائے جائیں گے بارڈرز پہ، ایران کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی، پتہ نہیں کیا ہوا۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ تجارت کے بارے میں افغانستان کے ساتھ، چونکہ ہمارا پلہ باری ہے، کروڑوں روپے کی تجارت ہو سکتی ہے، اس میں ہمارے فائدے میں ہے، پاکستان کے فائدے میں کہ نرمی ہو۔ دوسری بات افغان مہاجرین کی ہے۔ افغان مہاجرین دنیا کے مہاجرین کے سے علیحدہ کوئی بلا نہیں ہے۔ دنیا میں، دنیا جہان میں، افریقہ میں، ہر جگہ بربادی ہے، عربوں میں، فلسطین، ادھر ادھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد لوگ بھاگ رہے ہیں کسی ملک۔ آپ روزانہ اخباروں میں پڑھتے ہیں کشتیاں الٹ جاتی ہیں، 450، 500، 1000 آدمی مر جاتے ہیں۔ تو افغانستان کے لوگوں کو دنیا کے مہاجرین سے الگ طور پہ لینا یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ اس سے قدورتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھیں گی، اور ان کا اثر افغانستان اور پاکستان کی تعلقات پہ ہوگا۔ افغان مہاجر لفظ ساری دنیا میں ریفیوجی مینز ریفیوجی۔ UNHCR ایک محکمہ ہے ساری دنیا کی، اس کا آج تک کسی ملک نے آج تک اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی گرفتاریاں، پھر ان کو مارا پیٹنا، ان کی تلاشیاں لینا، ان کے جو پیسے میسے درمیان میں ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان پہ، میں کم دیکھتا ہوں اس پہ، بوڑھے لوگ، بابا میں جا رہا تھا چمن کے راستے، میرے جیب میں اتنے پیسے تھے، لے لیے گئے، میرے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا۔ آج صبح میں افغانستان کے مولانا وزیر اعظم کو دیکھ رہا تھا، وہ بڑی معقول بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اور ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے، وہ آدمی جو کچھ کہہ رہا تھا، وہ اس کا کہنا یہ تھا کہ بھائی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے افغان مہاجرین کے ساتھ تو ہمارے ساتھ بات کریں، اگر آپ ہم لوگوں سے کچھ نہ لائیں کسی بات پہ، اس کا زور یا اس کا انتقام یا اس کا وہ افغان مہاجرین سے نہ لیں۔ مجموعی طور پہ افغان مہاجرین کے نام پہ سارے سندھ میں، سارے پنجاب میں،
ہر جگہ ہمارے علاقے کے اکثر لوگ جو پہاڑی لوگ ہیں سوائے ان علاقوں کے جن کے پنجاب سے بارڈرز ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، باقی ہمارے یہ توبہ شکزئی، یہ توبہ کاکڑی، یہ جو ادھر لوگ ہیں ان کو کسی کو اردو نہیں آتی. ان کو جب روکا جاتا ہے لاہور میں یا ان کو روکا جاتا ہے کراچی میں، اس کو اردو اچھی طرح نہیں آتی ہوتی، پھر درمیان میں وہ بھی افغان مہاجرین سمجھ کر مجھے کوئی بتا رہا تھا، میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ہمارے اپنے علاقے کے ایک آدمی کو شناختی کارڈ، باپ کا شناختی کارڈ، ماں کا شناختی کارڈ ہوتے ہوئے افغانستان وہ کر دیا، پارسل کر دیا کہ تمہارے پاس یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. افغانستان کا بارڈر ہمیں دکھ ہوتا ہے. ڈیورنڈ لائن کھینچی گئی تھی 1893 میں. کس طرح کھینچی گئی تھی تاریخ کا مسئلہ ہے، کیسے ہوا تھا، پھر کیسے 1893 کو کھینچی گئی تھی گنڈمک کے معاہدے کے نتیجے میں. گنڈمک کا معاہدہ 1879 میں ہوا تھا، 1879. ایک شکست خوردہ باپ کے ایک کمزور بادشاہ کو مجبور کر کے اس سے یہ معاہدہ لکھوایا گیا تھا. بہرحال یہ ٹکڑا جو ابھی پاکستان میں ہے یہاں کا حصہ بنا. 1893 سے لے کر 1970-80 تک انگریزوں کے دور میں ہزاروں نہیں شاید لاکھوں کی تعداد میں وہاں کے لوگ بغیر پاسپورٹ کے، بغیر اس کے جس کو ہم پوندہ کہتے ہیں، اصل میں بنیادی طور پہ تمام پشتون بلوچ، یہ پوندہ مینز گرمیوں میں کہیں اور سردیوں میں کہیں جاتے تھے. ان سب کو زائدان سے لے کر اوپر خیبر تک ہم ان کو پشتوں میں دوکورا کہتے تھے، جس کا انگریزی ترجمہ ابھی آیا ہے ڈول نیشنل. ڈیورنڈ لائن ایسی کھینچی گئی ہے جس میں قبیلے کیا گر تقسیم ہوئے ہیں، قبرستان ادھر، گاؤں ادھر، مسجد ادھر، گاؤں ادھر. یہ آمد و رفت 1893 سے لے کر یہ آدمی ناصر ہے، عجیب خان ناصر، سلیمان خیل، خروٹ، ترقی، اشکزئی، بڑیچ، کھیرل، کمردین باندھی جی لہون، یہ سارے قبائل. اگر آپ بڑیچ ہمارا وہ ہے یہاں باشندہ ہے، بڑیچ قبیلہ. بڑیچ قبیلے کی تمام پاکستان میں شاید 2000-5000 میں احتیاط کرتا ہوں 10,000 ایکڑ زمین، وہاں میلوں پہ ان کا وطن ہے. ان کا آپ کیا کریں گے؟ یہی حال اوپر جا کے ہمارے بلوچ براوی بھائیوں کا ہے. آدھے سے زیادہ ادھر زمین ہے، زندگی ہے. پھر آگے آئیں بڑیچ کے ساتھ پھر اچکزے کے مختلف قبائل ہیں. شمسوزئی یہ قبیلہ ہے جو سارا کا سارا یہاں کا نیشنل ہے، یہاں کام کرتے ہیں. وہ مشکل ان کی پاکستان میں زیادہ سے زیادہ کوئی 5,000 ایکڑ زمین ہوگی. وہاں 18 میل زمین ہے، یہاں سے یوں 18 میل وہ ان کا آخری وہ پتیگان کا کنواں یا ساتھ سوئی کنواں سمجھے، پتیگان ساتھ تک ان کی زمین ہے. پھر ساتھ غبزئی ایک سیکشن ہے، ان کی یہاں مشکل سے کچھ زمین ہوگی 1,000 2,000 5,000 ایکڑ وہاں میلوں پہ. پھر اس طرف سے آئیے یہ ہمارے صلاح الدین ناظم بیٹا ہے، ملیزئی ہے، ان کی میلوں زمین وہاں. اب اس قسم کے پتہ نہیں کیا لوگوں کو سوجا ہے، کیا کر رہے ہیں. 1893 سے لے کر 1970 تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے اونٹوں، بیڑوں، بکریوں سمیت، ساتھ اسلحہ بھی ہوتا تھا، کوئی چاقو، کوئی خنجر، کوئی تلوار، کوئی بندوق،
یہ سب بارڈر پہ رجسٹر ہوتے تھے. وہ آتے تھے. پشتوں میں بالائی علاقے کو خراسان کہتے ہیں. دمن ہموار زمین کو دامان کہتے ہیں. تو بلکہ ان کا بالکل پیدائشی حق ہزاروں سال سے تمام دنیا نے مانا تھا کہ وہ زمستان میں جب ہم افغانستان میں برف پڑتی تھی تو سارے لوگوں کو اجازت تھی. یہ دامان یہ نہیں کہ خالی یہاں تک بلکہ ہندوستان کی دامنوں تک وہ اپنے وہ لے جاتے تھے. پھر دبستان میں جب وہاں گرمی ہو جاتی تھی سیوی کے میدانوں میں ہندوستان کے میدانوں میں ان کو اجازت تھی وہ اپنی پہاڑوں کی طرف وہ کابل سیابند ہم کہتے تھے وہاں تک جاتے تھے. ہمارے اپنے قبیلے کے لوگ اچکزئی کے تمام سیکشنز کی توبہ اچکزئی میں بھی زمین ہے نیچے ادھر بھی ہے افغانستان کی دامان میں. ان کو اجازت تھی کہ وہ جب یہاں گرمی شروع ہو جاتی تھی چڑھتے تھے پہاڑوں میں دبستان وہاں گزارتے تھے. پھر جب زمستان شروع ہوتا تھا سردیاں شروع ہوتی تھیں سب نیچے چلے جاتے تھے. آپ جب بولدک میں داخل ہوتے ہیں تو تقریباً سڑک کے ایک طرف اور دوسری طرف نورزئی اور اچکزئی ان کی زمین چلتی ہے پتہ نہیں کہاں تک. ابھی پتہ نہیں کہاں لوگوں کو یہ سوجی ہے کہ ہم نے یہاں پتہ نہیں کیا شروع کرنا ہے. سمجھ نہیں پڑتی. کم سے کم لوگوں کو اعتماد میں لانا چاہیے. یہ جو وہاں شروع ہے پرلت کہتے ہیں جو چمن میں دھرنا یہ دھرنے اگر ان کو صحیح ٹیکل نہ کیا گیا ہم اس ملک کے انتہائی قانون پسند شہری ہیں. افغانستان کے ساتھ خیبر پختونخوا کے آخری سرے پہ رنجی کوتل اور یہ جو اپنا تورخم جلال آباد تورخم سے لے کے یہاں تک قمردین تک ہمارے انلٹ افغانستان میں تقریباً 8-9 بند تھے جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. قمردین سیدھا غزنی جاتا ہے. ساتھ کاکڑ علاقے میں بھی کسٹم ہاؤس بن گیا ہے. بادینی پہ کسٹم ہاؤس بنا ہے تو بادینی سے سیدھا معروف کندار کی طرف. تو اچکزئی میں کدنی میں بالکل 2 گھنٹے کے فاصلے پہ آپ افغانستان سے کنیکٹ کر کے پشین میں اتار سکتے ہیں مال. پھر آپ کا بولدک وہ ہے اسپن بولدک چمن ہے. اس کے بعد آتا ہے یہاں شوراوک میں بڑے قبیلوں کے ساتھ درے پہ راستہ ہے. پھر جا کے آگے اوپر خیبر سے جب آپ نکلتے ہیں تو پھر غلام خان ایک انلیٹ ہے وزیر سیدھا جا سکتا ہے. وانا کے اس طرف بھی وزیر ہے اس طرف برمل وہی قبیلہ وہی لوگ اور بہت بڑا جنگل ہے چلغوزے کا. وہاں سے لوگ ایک کمیٹی بنی تھی میرے خیال میں جو ہم پارلیمنٹ میں تھے. اس کمیٹی کی چیئرمین شپ وہ کر رہے تھے وسیم سجاد. اس کے ساتھ مشاہد حسین اس بات پہ بنی تھی. تو مشاہد کمیٹی سجاد حسین کی جو کمیٹی تھی پھر مشاہد اس کو سربراہ بنے تھے. اس کمیٹی کی ساری سفارشات یہ تھیں کہ ڈرگس کو چھوڑ کے اسلحے کو چھوڑ کے یہ تجارت ہے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اب اس بحرانی حالت میں جب کہ آٹے کی بوری پتہ نہیں 14,000 سے بھی چلی گئی ہے اس بحرانی حالت میں آپ سے ہزاروں لوگ صرف یہ مانگتے ہیں کہ بابا مجھے جانے دو کندہار تک. ایک چمن سے شاید روزانہ جو خلق لڑا تھا جو 20,000 سے لے کر 25,000 لوگ جس میں عورتیں بھی ہوتی تھی چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے کندہار چک جاتے تھے. وہاں سے ایک گروس 2 سگریٹ اٹھائے یا بیچ دیے. یہاں سے گھی کا ایک ڈبہ 1,000-2,000 روپے بن جاتے تھے. پاکستان کی اس بحرانی حالت میں سارا علاقہ آپ کے بوجھ نہیں تھا. خیبر میں یہ تعداد شاید 80,000 سے 1 لاکھ 80,000 سے 1 لاکھ لوگ جلال آباد تک جاتے ہیں آتے ہیں اور بالکل پاکستان کی ان سے علیحدہ اپنی زندگی اپنے آپ خود پال رہے ہیں لوگوں کو.
اگر ہم ان راستوں پہ لوگوں کو تجارت کرنے دیں ہمارے لیے ہماری اقتصادیات کے لیے بہت فائدہ ہوگا. لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے آپ کو خود پالیں گے. خطرناک چیزیں بالکل. اگر کوئی اسلحہ لاتا ہے آپ کے پاس، معافی چاہتا ہوں بعض حیوانوں کے نام لینا پشتوں میں ٹھیک نہیں ہوتا، یا آپ کے پاس ٹرینڈ کتے ہیں، اگر کوئی وہاں سے ٹرک آتا ہے یا سے کچھ جاتا ہے چیک کیجیے. اگر کوئی اسلحہ لاتا ہے، کوئی خاصہ افیم لاتا ہے، چرس لاتا ہے، ہیروئن لاتا ہے، جو بھی. اب لیکن لوگوں کو اس طرح پابند کرنا، لوگوں کو اس طرح تنگ کرنا ان حالات میں جب کہ ہمیں دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے یا ہم اس کو وہ کر رہے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں لگتا. اور کیا پڑی جنگ عظیم میں جب اتحادیوں کو یہ خطرہ ہوا کہ روس شاید اس طرف سے حملہ کر کے آ جائے، ہندوستان پہ حملہ کرے، بھی انگریزوں نے باہر ماہر نہیں لگایا بلکہ پہاڑوں پہ مورچے بنائے. اس وقت بھی لوگوں کا آنا جانا بالکل آزاد تھا. ابھی پتہ نہیں امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا یا ہم نے امریکہ کو دھوکہ دیا. ہم نے جا کے اپنے وزیرستان میں یہ تماشے شروع کر دیے. وزیرستان یا ہمارا ٹرائبل ایریا آئینی طور پہ سیاست بہت نازک کھیل ہے. یہاں بڑے تجربہ کار صحافی بیٹھے ہیں. سیاست بہت نازک کھیل ہے. آپ انڈیپینڈنٹ ایکٹ پڑھ لیں. انڈیپینڈنٹ ایکٹ کا آرٹیکل 3 ہے یا 2، اس میں پاکستان کے حدود بتائے گئے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا تجربہ کار جرنلسٹ سے کہ اس پہ لکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں. اس میں لکھا ہے کہ پاکستان ان علاقوں پہ مشتمل ہوگا: بنگال، پنجاب، سندھ اس وقت کی NWFP اینڈ برٹش بلوچستان. یہ حدود بتائے گئے ہیں. انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں آرٹیکل نمبر 2 ہے، میں بھول رہا ہوں، یا 3 کا پہلا جز ہے کہ پاکستان ان علاقوں پہ مشتمل ہوگا. میں پھر دہراتا ہوں: بنگال، پنجاب مینس پنجاب صوبہ، سندھ صوبہ، NWFP اینڈ برٹش بلوچستان. 2 علاقے اس میں ہے ہی نہیں. ہمارے بلوچی اسٹیٹ سارے کے سارے، خاران، مکران، لسبیلا، جھل مکسی، کلات، یہ نہیں ہے. اور NWFP نہیں ہے. They were not part of Pakistan. 48 میں اچھا ہوا کس طرح خانقاہت کو کنونس کیا گیا یا جو بھی تھا. 48 میں بلوچ قبائلی جرگے نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا. پاکستان کے صرف 2 آرٹیکل ہوتے تھے اس پہ، ٹرائبل ایریاز پہ لاگو تھے، ایک 46 ایک 47. 46 میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ علاقے پاکستان ہیں اور کچھ وہ علاقے جو بعد میں پاکستان بنیں گے. یہ 46 ہے. 47واں جو آرٹیکل ہے اس کا نمبر 3 یہ ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کا کوئی قانون ٹرائبل ایریا پہ لاگو نہیں ہوگا. کوئی قانون پارلیمنٹ کا بنایا ہوا وہاں لاگو نہیں ہوگا. وہ 1946 میں جب انگریز جا رہا تھا، لارڈ ویول نے لنڈیکوتل جرگے میں قبائلیوں سے خطاب کرتے ہوئے اس کے الفاظ ہیں کہ برصغیر میں جو کچھ ہو رہا ہے this has got nothing to do with your independence. برصغیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آپ کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جب ڈومینینز بن جائیں گے اس سے اپنا معاہدہ آپ کر لیں گے. ہمیں پتہ نہیں کس نے کہا، میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا. یہ آیا صادق جو ابھی آئے تھے، شاید میں دورے پہ تھا، یہ اسپیکر تھا. ہمارے
ایجنڈے پہ کچھ ٹرائبل علاج اس کے متعلق کچھ نہیں تھا. اچانک وہ بول اٹھا کہ میں فلانا کرتا ہوں. میں نے جب دیکھا فاٹا کے تمام لوگ ان سے کہہ دیا گیا تھا یا جو بھی تھا غائب ہو گئے تھے کہ یہ آرٹیکل 4(6) آرٹیکل 4(7) یہ آج سے آئین کا حصہ نہیں ہے. یہ نکالا اس کا آپ نے یہ فائدہ اٹھایا. دنیا بڑی یہ سیاست بڑی نازک چیز ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن میں کشمیر کے لیے جو تھوڑی سی گنجائش رکھی گئی تھی خود مختاری کی، وہ اس کے مقابلے میں بہت کمزور تھی. جس دن آپ نے یہ کر دیا ہندوستان نے ایک ہفتے بعد وہ آرٹیکل نکال دیا، آپ کا کشمیر گیا. جو بھی آپ کچھ کریں آپ کی اس غلطی کی وجہ سے آپ یہ کام آسانی سے کر سکتے تھے، طریقے سے کر سکتے تھے. آپ نے یہ 2 آرٹیکل فارغ کیے، 46 47 گیا، لہٰذا فاٹا از پارٹ آف پاکستان. پھر پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ تجویز دی اور آپ وزیرستان میں گھس گئے. ابھی تک ہم اس کے برداشت نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کل کیا ہوا تھا، میں ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ. کل کیا ہوا تھا، کیا ہو رہا ہے، اس میں ابھی بھی گنجائش ہے خدا کے لیے پالیٹکس. یہاں اس نے یہ لکھا ہے، آپ کا دوست سیبائی مجھے کسی نے دیا، سیبائی نے لکھا ہے مجھ سے، سیبائی تو امریکہ میں ہے. مشتری ہوشیار باش، یہ کب کی ہے، اکتوبر 18. فوج کے پسندیدہ ایجنٹوں نے کھل کر کہنا شروع کر دیا ہے کہ الیکشن سے پہلے جنرل سو اینڈ سو، ہمارے کمانڈر چیف کا نام ہے، اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو کا درجہ دے کر تمام سیاسی جوکروں اور بونوں کا منہ بند کر دیں گے. اور سب سے بڑا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں معیشت کو ٹھیک کر رہا ہوں، آپ لوگ ذرا چھٹی کریں یا نیب کے کیسز بکتیں. انتخابات کا کوئی ارادہ نہیں، اور جس نے شور مچایا اس کی صحیح والی ٹھکائی ہوگی. صحیح والی ٹھکائی کیا ہے، آئی ڈونٹ نو. ہمارے جج صاحبان اور لیڈر حضرات نوٹ کر لیں، ہر جگہ فوجی لوگ لگائے جا رہے ہیں اور ججوں کو تاریخ پر تاریخ بڑھانے اور سیاسی لوگوں کو ووٹ خریدنے پر لگا دیا ہے. یہ جنرل صاحب ویسے تو چھپ رہتے ہیں مگر اندر اندر سب کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. ابھی سمجھ نہیں آئی تو پھر سب روتے پھریں گے. ہم پتہ نہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، کم سے کم ہمیں ہمارا ضمیر مطمئن ہے. ہماری پارٹی بہت چھوٹی نہیں ہے، بڑی پارٹی ہے ہماری پارٹی، چھوٹی صحیح، لیکن ہم اپنے اپنے پاکستان کے عوام کے سامنے اس لیے سرخرو ہیں کہ انگریز سے لے کر اب تک نہ ہم نے کبھی کسی جرنیل کا ساتھ دیا. ہم نے ہر وقت مارشل لاؤں کی مخالفت کی، اور خان شہید عبدالصمد خان اشکزئی ہر وقت اگر یونٹ بنا بھی وہ قیدی رہے، انہوں نے مخالفت کی. ہر غیر جمہوری بات کی ہم نے مخالفت کی ہے. یہ ہمیں پڑھایا گیا اور ہم یہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. میں آج بھی ریکویسٹ کرتا ہوں تھرو یو کہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. انتخابات کا آپ نے اعلان کر دیا ہے. 2 انتخابات سب کی میں ذکر نہیں کرتا، 2 انتخابات ہوئے. پہلا ہوا 1970 کے ارد گرد. پاکستان بڑا مضبوط تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسے واقعات خدا نخواستہ ساتھ ہوں گے. انتخابات ہوئے، شیخ مجیب نے سارے بنگال سویپ کیا. پنجاب اور پیپلز پارٹی، پنجاب اور سندھ پیپل پارٹی کی اس میں آئے. پشتون بلوچ علاقے میں نیشنل پارٹی نے جیتا. ہم سے میرے مراد فورسز دوز بھی، انہوں نے الیکشن کے نتیجے کو ماننے سے انکار کیا. 23 مارچ کو ہم لوگوں نے مارشل لگایا. 16 دسمبر کو ہماری تاریخ کا سب سے خطرناک حادثہ ہوا. 9 مہینے پورے نہیں ہوئے. ماردار لوگوں کے مارنے سے، خریدنے سے کام نہیں بنتا. ہمارا ملک ٹوٹا.
دوسری دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انتخابات ہوئے، داندلی ماندلی ہوئی، قومی اتحاد بنا، ہم نے رزلٹ نہیں مانے، مرد آباد زندہ آباد، ماشاء اللہ لگا، بھٹو والی پھانسی ہوئی۔ اب کہ خدا نخواستہ، اب کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اب کہ اگر وہی پرانی روش اختیار رکھی گئی، پتہ نہیں ہمیں کیا ہوگا۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں فردسے کا پاکستان کہ بابا جو جیتتا ہے اس کو جینے دو۔ یہ فصلی بٹیرے، یہ ایور گرین درخت، یہ اگر اچھے لوگ ہوتے محمد علی جناح صاحب کے کام آتے، اگر یہ کام کے لوگ ہوتے یہ لیاقت علی صاحب کو سنبھالتے، اگر یہ کام کے لوگ ہوتے غلام محمد کو سنبھالتے، جنرل ایوب کو سنبھالتے، یحییٰ کو سنبھالتے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پھر پیپل پارٹی، پھر مسلم لیگ، یہ وہ پرندے ہیں کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ کنڈر بن جاتا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں وہ کنڈر بن جاتا ہے۔ ان کو چھوڑیے، آئیں پاکستان کو بچائیں۔ جب سے یہ حالات ہوئے ہیں ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ خدا کے لیے ملک بحرانوں میں ہے، گول میز کانفرنس بلائیں جس میں ملٹری والے بھی ہوں، ججز بھی ہوں، جرنلسٹ بھی ہوں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، تاجر بھی ہوں، معیشت کے ماہرین بھی ہوں، ہم اکٹھے بیٹھ کے نکال دیں گے۔ دنیا نے کیا ہے، یہ ممکن کام ہے۔ پرانی حالت میں لوگوں نے اپنے ملکوں کو بچایا ہے۔ جاپان اور جرمنی کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک جنگ، دوسری جنگ، دنیا جنگ کی پابندیاں لگائیں، سارے ملک ان کے برباد ہوئے، ایٹم بم گرے ان پہ، لیکن انسان تھے، انہوں نے بسم اللہ کیا۔ جاپان کہاں ہے، جرمنی کہاں ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی پرانی روش بدلنی ہوگی۔ دنیا کی طرز پہ ہم نے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کرنی ہوگی۔ ایک جمہوری پاکستان، بالکل معافی چاہتا ہوں، لوگ پتہ نہیں اس کو برا مان لیں گے یا خدا نخواستہ ہماری کم علمی پہ منتج کریں گے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان ایک کمرہ ہے، پشتو میں ہم منڈو کہتے ہیں، بہت لمبے اس میں۔ اس کمرے کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی دیواروں کو چوہوں نے سوراخ کر کے برباد کر دیا۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ شاطیر سارے اس کو وہی نہ دیمک، ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کو دیمک کاش ہوا ہے۔ انتظار یہی ہوگا، انتظار نقصان دہ ہم پر گر جائے گا۔ ہم نے اس کی تشکیل نو کرنی ہے، اور تشکیل نو وہی ہے کہ ان کی بالادستی کو ہوگی، یا ہر ادارہ آئین کے دائرے میں اپنے اس میں ہوگا، منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ میں کیا کہوں، میں نہیں کہہ سکتا۔ بالکل سرکاری فنڈ یا سرکاری پیسے کا آنا بالکل شیر مادر کی طرح جائز ہے، پھر کہاں سے بنے گا؟ میں تو جتنے ہم خروج ہیں، میں تو وہ فگر ذہن میں لا نہیں سکتا کہ ہم کتنے مقروض ہیں، کتنے $1,000 $1,000,000۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، توبۃ النصوح، ہم سب نے، سیاسیوں نے، فلانا نے۔ ابھی کل سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پرانے ساتھی ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم سمیت میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، میں ان سے ابھی تک ساتھ ہوں۔ ہم نے مصلحت پسندی سے کام لے کر اس ملک کو بربادی کے راستے پہ ڈال دیا۔ مصلحت پسندی اس ملک کا علاج نہیں ہے۔ ہم نے اوپن بات کرنی ہے، آئین کو تسلیم کرنا ہے، یا ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے محنت کرنی ہے۔ بالکل یہ ملک بچ جائے گا، چل جائے گا، بہترین ملک ہے، دنیا جہان کی نعمتوں کا سے بڑا ملک ہے، بڑے بڑے دریاؤں کا ملک ہے، محنتی لوگوں کا ملک ہے۔ ایک شکایت ہم سب لوگوں سے ہے، زرداری صاحب سندھ کے رہنے والے ہیں، میاں نواز شریف شہباز بھائی پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ ہمیں شکایت ہے کہ ہمارے لوگوں کو آخر کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ ہر صوبے میں
پگڑی ایک جرم بن گیا ہے, داڑھی ایک وہ بن گیا ہے, جس کی پگڑی ہے جس کی داڑھی ہے پکڑو جیل میں ڈالو. اس سے کیا ہوا؟ اسی لینا کہا چاہتے ہیں. پشتون وہ لوگ ہیں, معافی چاہتا ہوں, یعنی کہ میں نجات پرستی نہیں, نجات پرستی کا میں مخالف ہوں. پشتون وہ لوگ ہیں جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, چاہے بندوق کی جنگ ہو, تشدد کی جنگ ہو, عدم تشدد کی جنگ ہو, مرد آباد زندہ آباد کی جنگ ہو. لیکن اس طرح ان کو اس طریقے سے یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں جائے گا, فائدے میں نہیں جائے گا. ٹریکٹر نہیں تھے, بلڈوزر نہیں تھے. پشتونوں نے ان ہاتھوں سے, ہم پشتوں میں خرکار کہتے تھے, عمر شاہ خرکار اور شنخان خرکار اور فلانا خرکار, ساری نہریں ہم نے بنائی, ساری سڑکیں ہم نے بنائی. اس کے صلے میں بس ہمیں یہ دیا گیا کہ پشتون سود خور ہے, اجرتی قاتل ہے, ہیروئن فروش ہے, فلانا ہے فلانا ہے. کوئی بھی مثبت نام نہیں, ایسا بھی تو نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آئی تھی مہربانی کریں, ہمسائیوں سے اچھے تعلقات کی کوشش کریں. نواز شریف کو شاید اس لیے بھی سزا دی گئی کہ تم ہمسائیوں سے اچھے تعلقات کی بات کیوں کرتے ہو. یورپ میں جتنا انگریزوں اور فرانسیسیوں نے ایک دوسرے کو مارا, جتنا روسیوں اور جرمنوں نے ایک دوسرے کو مارا, جتنا اتحادی اور جو لوگ تھے, لیکن وہ سب کروڑوں کی ایک دوسرے کو مارنے کے باوجود اب ایک بن گئے. ان کے درمیان اب کرنسی ایک ہو گئی, سوائے انگلینڈ کے. سوائے انگلینڈ کے تمام یورپ نے کرنسی ایک کر دی. اور پاسپورٹ بالکل ایک کاغذ, ہم سب جاتے ہیں, جرنلسٹ بھی جاتے ہیں, یورپین وہ جدا ہوتا ہے, اتنا کاغذ ہوتا ہے پاسپورٹ, بس دکھا دیتے ہیں جی میں جرمن ہوں. تو کہاں جا رہا ہے؟ بدترین دشمن کے پاس. انگریز کہاں جا رہا ہے؟ بدترین دشمن کے پاس, جاپان کے پاس. امریکہ نے بم گرائے اس پہ, معافی چاہتا ہوں, جاپان پہ. آج ہم جاپان امریکہ کا سب سے بہت پکا اتحادی ہے. پھر ہم نے کیا قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ہمسایوں سے نہیں بنانی. مہربانی, تھینک یو. خان صاحب, آپ نے بڑا محتاط قسم کا لہجہ استعمال کیا ہے, کوئی سخت بات نہیں کی ہے. کیا یہ انتخابات آنے سے پہلے کی مسئلہ پسندی ہے؟ انتخابات, آپ کا نام؟ دانیال بٹ. دانیال بھائی, معافی چاہتا ہوں, اگر میری بات کوئی مانتا, میں اپنی پارٹی سے کہتا کہ کبھی بھی ہم نے الیکشن نہیں لڑنے. ہم نے اپنی وطن کو ایک اتحاد کی طرف لے جانا ہے. کیا الیکشن؟ 2 سال وزیر اعظم, تیسرے سال اس کو ہتھکڑیاں لگاؤ, الٹا لٹکاؤ, گالیاں دو, کھینچو. یہ کیا جمہوریت ہے؟ اس کا کیا مزہ ہے؟ مصلحت پسندی زندگی میں نہ کی ہے انشاءاللہ, اور نہ آئندہ کریں گے. الیکشن کیا بلا ہوتا ہے؟ پھر پاکستان کے الیکشن, اگر آپ 3 کا الیکشن کرا دیتے اور ایمانداری, ہم ایک ملک بن جاتے. 75 سال میں, دانیال بھائی, 75 سال میں کم سے کم ہم اقتدار میں نہیں رہے. آپ نے پاکستانی قوم تشکیل نہیں دی. آپ ایک پاکستانی قوم, ایک پاکستانی ملت تشکیل کرنے میں ناکام رہے 75 سال میں. کیا 75 سال اور لوگ انتظار کریں گے آپ کا؟ جی بول. خان صاحب, آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہو اور آپ میں بھی ذکر کے تک ہوں. اس پی ڈی ایم نے عمران خان کو خاتمے کے لیے اور نواز شریف کے آنے کے لیے راموار کے پشتونوں کو ساتھ دیا, لیکن اس وقت پشتونوں کی جو مشکلات ہیں, پی ڈی ایم کی جو بڑی بڑی جماعتیں وہ خاموش ہیں. آپ نہ بتانا. جی, ظاہر خان ناصر. ظاہر خان, بڑی بات ہے, پی ڈی ایم کے ساتھی میرے ساتھی ہیں. میں اس گناہ بے لذت میں شریک نہیں تھا. میں نے اپنی بساط کے مطابق, ٹھیک ہے, شیخ کے نہیں, میں نے اپنی بساط کے مطابق سب کو کہا کہ کھائی میں گر رہے ہو. بعض جگہ لڑکانے کی, مجھے یاد ہے لڑکانے کی پی ڈی ایم کے جلسے میں, اور پاکستان کے ایک دوسرے جلسے میں نے ان کو کہا تھا کہ کہیں کراچی میں, کہ کہیں عمران کی دشمنی تم کو کسی اور طرف. عمران ملک کا رہنے والا ہے,
اس کی دشمنی میں یہاں تک جانا آپ نے ٹھیک کہا. پی ڈی ایم سے لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے. پی ڈی ایم کا انتہائی جمہوری پروگرام تھا. آگے میں کچھ نہیں کہتا. نواز شریف، میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں نواز شریف کو شاید تاریخ اس لیے معاف کر دے کہ وہ جس طرح کے پاکستان میں لوگ پالیٹکس میں لائے جاتے ہیں، پھر ان کی پرورش ہوتی ہے فلانا فلانا، ایک پنجاب کے شہری ہونے کے ناطے، لیکن ایک جمہوری پنجابی کی حیثیت سے نواز شریف کو تجربے میں یہ احساس ہوا کہ ہماری فوج کا یہ رویہ پاکستان کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے. بغاوتیں ہوں گی، پشتون، بلوچ، سندھی سب ناراض ہیں. ایک بہادر پاکستانی جمہوری آدمی کی حیثیت سے وہ آہستہ آہستہ یہاں تک آیا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑا رہا. میں نے بڑی کوشش کی اپنی وسعت کے مطابق. جو جمہوری پارٹیاں تھیں کہ خدا کے لیے مہربانی کریں، آئین کا ساتھ دیں. نواز شریف کے مخالف تھے. نواز شریف آئے تھے، میرے بڑے اکابرین ان کے ساتھ تھے. جی ڈی اے تھا، کیا تھا وہ کچھ موجود ہوتی تھی. جی ڈی اے جی ڈی اے یہاں آئے تھے. ہماری واحد پارٹی تھی جس نے ان کا استقبال خالی جھنڈی سے کیا. پارلیمنٹ میں بھی ہم نے جی آئی جی آئی یہاں سارے ہمارے بڑے بڑے بزرگ ان کے ساتھ شامل تھے. ہماری وسعت کے مطابق ہمارے کارکنوں نے سیاہ جھنڈیوں سے استقبال کیا. اور پھر جب نواز شریف نے جمہوری راستہ اپنایا، واحد پشتونخوا ملین پارٹی تھی کہ ہم نے ان کا آخر دن تک ساتھ دیا. اب بھی اگر نواز شریف اسی راہ پہ چلیں گے جو انہوں نے اپنائی تھی کہ ایک جمہوری پاکستان ہوگا، پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی، آئین کے تحت ڈیفائن کیے گئے ہر ادارہ اپنی اس میں رہے گا، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، پشتونخوا ملین پارٹی کو ساتھ دے گی. اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں کے ساتھ پنجاب کی میں آپ کے اتحادی آپ نے خود کہا تھا، اس کی طرف سے بہت زیادہ کول رسپانس ہے اس وقت جو صورتحال. پھر آپ نے بات کی کہ افغانستان کے اہم شخصیت نے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جبکہ فیصلہ 3 اکتوبر کو ہوا، یعنی 1 مہینے سے بھی زیادہ وقت گزرا ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو افغان مہاجرین جو بقول ان کے انلیگل لوگ ہیں، افغان مہاجرین کے ایوب جان افغان مہاجرین کا مسئلہ اس گھنڈے انداز میں حل نہیں ہو سکتا. افغان مہاجرین کے مسئلے کی چابی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل، مہاجرین کے سب دنیا کے اس کے ذمہ وار UNHCR، ان کے اکابرین، افغان حکومت اور پاکستان حکومت. آپ بھیجنا چاہتے ہیں لوگوں کو، اس طریقے سے تو نہیں ہوگا. ان لاکھوں کی تعداد میں وہ رجسٹر ہیں UNHCR کے ساتھ. پھر مرحلے میں لوگ آئے ہیں. ہمارے جو پابندہ پشتون تھے، ہم آتے جاتے تھے، وہ تقریباً سارے کے سارے پاکستان کے شہری بن چکے ہیں. پنجاب میں ایک اندازے کے مطابق ہمارے جو پابندہ پخوانی پشتون علاقے تھے جن کو ہم خراسانی کہتے تھے، وہ پنجاب میں رہتے ہیں. اپنا کلچر بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، اور جہاں رہتے ہیں وہ زبانیں بالکل فر بولتے ہیں. جو بھی زبانیں ہیں سب، پنجابی ہو وہ پنجابی، کوئی گجراتی ہو فلانا ہو، وہ بولتے ہیں، وہ بن گئے ہیں وہاں کے. پھر یہاں سے مرحلے وار لوگ آئے ہیں. یہ دنیا کا قانون ہے کہ جہاں لڑائیاں ہوں گی لوگ بھاگیں گے. سارا صومالیہ بھاگ گیا، نیروبی آدھی خالہ ہوا، سوڈان پتہ نہیں کہاں چلا گیا، شام کے لوگ کہاں گئے. ساری دنیا میں یہ پرابلم ہے. لیکن اس انداز میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کی یہ طریقہ نہیں ہے. بالکل ہماری جو حکمران جو بھی ہیں یہاں افغانستان کے نمائندے، اپنے ان کو تسلیم کیا نہیں ہے لیکن نمائندے بیٹھے ہیں وہاں. ایک آپ انٹریم حکومت سمجھتے ہیں، ان سے بات کریں، بلائیں، بھیجیں کسی کو. یہ کہ بس جس کو پکڑا ڈالو پولیس میں، لوٹ مار کا بازار گرم. ہر جگہ 10-20 آدمی کو پکڑو، 5,000 روپے لے لو،
زندہ باد دو 1 لاکھ روپے ایک رات کا. یہ بڑا اچھا کاروبار ہے. نہ ٹائم ضائع ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. مجھے کسی نے کہا فلانے آدمی سے کہا گیا کہ مجھے 2000 آدمی اپنے دینے افغان مہاجرین کے نفس تک کہ میں بیچوں. اس کا بڑا خطرناک نتیجہ ہوگا. ہم ایک لوگ ہیں, ہزاروں افغان محنت مزدوری کے لیے ایران جاتے ہیں. وہاں شاید گزارے والے کی مزدوری ہے, سیب میں باغ ماں وہ کرتے ہیں 3 4 5 مہینے, آتے ہیں اپنے گھر کے. یہاں دکی میں دکئی سنجاوئی یہ تو جو ہمارے کوئلے کے کام ہیں, یہاں آپ کے پاس کم از کم ہزاروں افغان مزدور آتے ہیں. اب ان کو نکالنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے پاس اتنے مزدور ہیں, ان کو تنگ کرنا, ان کو پکڑنا. دکی میں ہم گئے تھے, پتہ نہیں کون یہ بنسری بجا رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے. وہ دکی بالکل ہمارے جتنے بھی وہ ہیں سارے آپ کے افغانستان کے لوگ آتے ہیں 3 4 مہینے گزارا کر کے بچوں کو پالتے ہیں. ان کو تو آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا, وہ دینا چاہیے تھا کہ بسم اللہ آئیے, نام کیا ہے فلانا, یہ میرا ویزا نمبر ہے. پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے, آئی ڈونٹ نو. اور بربادی کا راستہ. ابھی ہم گئے تھے بالکل دکی کے بازار خالی تھے. میں نے کہا کیا حالت ہے کہ بھائی جو بھی پکڑا جاتا ہے تم افغانستان کے ہو, تم روزگان کے ہو, تم معروف کے ہو, تم فلانا کے ہو. ہمارے اپنے بچے آپ کی 18 سال کے توبہ شگزئی توبہ کاکڑی ہمارے پہاڑوں کے 18 16 17 سال کے بچے کوئلے کے لیے جاتے ہیں. روٹی کا درخت نہیں ہے, روٹی مل نہیں رہی ہے, اور لوگ کہتے ہیں بابا راستہ کھولو, میں جاؤں گا وہاں سے ایک ٹائر لے آؤں گا یا ایک ٹیپ ریکارڈر لے آؤں گا فلانا, یہاں سے ایک گھی لے جاؤں گا, 2000 روپے میرے خاندان کا کے لیے کافی ہے. آپ پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے. یہ تو یہ بڑھیں گی, یہ نقصان ہوگا اس ملک کا. ڈاکٹر صاحب حکومت کے بطور یہ غیر قانونی ہے, لیکن ان کے جانے پر ان کی جائیدادوں کے خریدن پر بھی پابندی لگا دی گئی. ان کے لیے اور بھی مسائل ہیں کہ وہ 50,000 سے زیادہ پیسے نہیں جا سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کا ایجنڈا ہے حکومت کا؟ حکومت کیا فائدہ اسے حاصل کرنا چاہتی ہے یا کوئی بیرون ملک کا ایجنڈا ہے؟ بات یہ ہے میرے بھائی, ہمارے یہ بلوچ بھائی جی, میں یہاں گنگوچر سے لے کر لسبیلے تک جتنی بھی ہماری زمینداریاں ہیں, مالک گھر پہ بیٹھا ہے, اس کو 30 لاکھ 25 لاکھ ملتا ہے. یہی لوگ محنت کرتے ہیں. ان کو نکال کے پتہ نہیں آپ, اور پھر نکالیں گے آپ کیوں؟ دنیا کا قانون یہ ہے, اور پاکستان ہماری کالونی تھی, ہم کالونی تھی انگریزوں کی. جو بچہ ابھی یہاں اب ان کو کیسے وہ کریں گے؟ آپ کے ہاں لاکھوں لوگ, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگ آپ کے ملک میں پیدا ہوئے ہیں, یا انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری لی ہے, اردو انگریزی آپ کا کریکولم پڑھا ہے. اس کو آپ کس کاتے میں ڈالیں گے؟ ان کا باپ یہاں 20 سال رہا ہے, اس نے اردو سیکھ لی ہے, سندھی سیکھ لی ہے, فلانا سیکھ لی. دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں 4-5 سال تک گزاری کی وہاں زبان بول لیتے ہیں, آپ کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کا اختیار ہے, آپ کو بچے اسکول میں جائیں گے, اور آپ 5-8-10 سال میں وہاں کی نیشنلٹی لے لیں گے. ہمارے پاکستانی دنیا کے اگر تمام ملکوں کے ہم پاکستانیوں کو جمع کریں, لاکھوں پاکستانی ڈول نیشنل ہیں. آسٹریلیا پاکستان, انگلینڈ پاکستان, جرمنی پاکستان, اٹلی پاکستان, ترکی پاکستان, فلانا پاکستان. کو کیا آسمان گرتا کہ یہاں کے لوگ افغانستان پاکستان ڈول نیشنل ہوتے؟ کون سا آسمان گرے گا؟ یہاں وہ رہے ہیں. بے پکڑو, بے خطرناک راستہ ہے, یہ ماننے کا بھی نہیں. اس کی ذمہ داریاں وہ اپیل, ہم اپیل کرتے ہیں جنیوا میں جو NHCR کے وہ لوگ ہیں ان سے, اقوام متحدہ کے سیکرٹری سے, کہ پھر آپ کا ادارہ کس لیے بیٹھا ہے؟ یہاں آئے تھے. میں ان تفصیلوں میں نہیں جاتا کہ ہم کیسے ان کو لائے, اور پھر ہم کیا ان کو مجاہدین اعظم اور مجاہدین اسلام اور پتہ نہیں کیا ہم کرتے رہے. اب انہوں نے کیسا گناہ کر دیا کہ پکڑو بیچو.
ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نفرتیں بڑھیں گی، اور نفرتیں جب بڑھتی ہیں پھر کدور ہوتے ہیں، نفرتیں پھر مشکلات. اگر کوئی مشکل ہے آپ کی، افغانستان کا جو آدمی بول رہا تھا الفاظ اس کے یہ تھے، پشتوں میں تھے، کہ اگر آپ کی کوئی مشکل ہے ہمارے ساتھ، ہم سے بات کریں. ہمارے وجہ سے وہاں اپنے ملک میں ان لوگوں کو، میں نے پہلے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، میں نے عطا اللہ خان مینگل کو خدا جنت نصیب کرے، میں نے ان سے پوچھا سردار صاحب آپ کی زمینداری کی حالت کیسی ہے؟ وہ تو زمینیں بہت بڑی لمبی چوڑی ہیں. انہوں نے کہا کہ محمود جان وہ سامنے والا پہاڑ، اس میں ایک چشمہ نکلتا ہے اتنا کیوسک پانی. جب آپ کے دوست نہیں آئے تھے، آپ کے عزیز، ان کے الفاظ تھے، آپ کے عزیز نہیں آئے تھے، مجھے اس چشمے سے کوئی 35 بوری 40 بوری گندم ملتی تھی. اب کوئی 450 بوری گندم ملتی ہے، 450. ابھی وہاں وہ رہے ہیں، انہوں نے رشتے کیے ہیں. حق تو یہ تھا. پھر ہماری کمیٹی بنی تھی نواز شریف کی حکومت میں، میرے خیال میں عمران خان کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ MQM بھی تھے، ہماری BNP سب تھے. اس میں اس وقت ہم لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو افغان یہاں پیدا ہو وہ تو ہے ہی نیشنل، بلکہ میاں صاحب کو شاید یاد ہو، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی یہاں 20 سال رہا ہے اور وہ یہاں رہنا چاہتا ہے تو اس میں مشکل کیا ہے؟ کیوں؟ پاکستان میں اس وقت افغانوں کو چھوڑ کے پاکستان میں اس وقت مختلف قومیتوں کے لاکھوں تو نہیں ہزاروں مہاجرین موجود ہیں. کسی کو نہیں پکڑا گیا، کسی کو نہیں بھیجا جا رہا. ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں، ہمارے کیا ہے، ہم یہی کہہ سکتے کہ نہ چھیڑو ان کو. اور اگر اپنے نکالنا ہے افغان حکومت سے بات کریں، UNHCR میں انوالو ہو، بات کریں ادھر جنیوا میں جہاں بھی ہو. اچھا ریڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کے ریڈیوز، گالی گلوچ. کل میں معافی چاہتا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کر سکتا، ایک مولانا پشتون آدمی تھا، وہ شعر گالیوں کا شعر وہ مصرع مطلب اس کہتے تیری بیوی ایسی. پھر سارے شعر و شاعری میں گالیاں ایک دوسرے کو دینا، ایک تو کسی مجبوری سے ہوتا ہے. یہ کل ہم جائیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے، چمن جائیں گے. میں تو بٹ بھائی نے کہا تھا کہ مسلط پسندی اور الیکشن میں ان سے ڈرتا ہوں. اگر یہ میری ماں نے الیکشن میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ الیکشن ہے کیا؟ ہماری ساری بلوچستان، پشتون بلوچ، جھوٹ موٹ سچ کی آبادی ملا کے ہماری ساری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. تو کیا خاک الیکشن کیا؟ سارے بلوچستان کی ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. اگر سارے بلوچستان کی سیٹیں عطا اللہ مینگل کی پارٹی جیت جائے تو کیا ہوگا؟ اگر ساری کی ساری میں جیت جاؤں کیا کروں گا؟ میں تو بلوچ بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں نے بار بار کہا ہے کہ خدا کے لیے بلوچستان کی مشکلات کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے. آئے ہم بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سیال برابر مان کر 50-50 صوبے کو چلائیں. کہیں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں اپنے ووٹ کریں گے، اپنی صوبائی اسمبلی میں اپنی حکومتیں بنائیں گے. ہمارے وسائل یورپ کے ملکوں سے زیادہ ہیں، بہت بڑی. ہماری کیا آبادی ہے، کیا آبادی؟ اگر سارے لوگوں کو آپ 30,000 ہر گھر کو تنخواہ بھی دے دیں چل جائے گا. آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں. پشتون بلوچ بھائی ہیں، بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں. یا پھر ہمیں بس چھوڑیں، ہمارا یہ حل نہیں چلتا، یہ کیت وہ نہیں ہوتا. بس آپ کی اپنی سرزمین، ہماری اپنی سرزمین، پھر ہمیں وہ کرنا پڑے گا. ہم خود بیٹھ کے اگر بلوچ بھائی پشتونوں کے ساتھ بھائی بندی کا، برابری کا، جس کی بنیاد پہ وہ سندھ بلوچ اور سندھ اور پشاور اور پنجاب کے برابر صوبے کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو یہ بلوچ اور پشتونی صوبے اگر برابری کی بنیاد پہ معاہدہ کر لیں، ہمیں کوئی سانپ نہیں ڈس سکے گا. ہم اس صوبے کو بہترین انداز میں چلائیں گے، نہ کوئی
روٹی کا مسئلہ ہوگا، نہ کوئی فلانا مسئلہ ہوگا، نہ کوئی فلانا. بس ہمارے بلوچ بھائی پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے ہیں، مجبور ہیں، احتیاط کریں گے. جی جناب. جی 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 تاسو څه فکر کوئ چې د دې به په دواړو ملکونو منفي اغېزې څه کېدلی شي روان وخت کې، ولې چې یو وخت ورته وخت کې د یوکرین او د فلسطین چې کومه کیسه هم روانه ده، بلکې دا خبرې کېږي چې دغه څه چې په سیمه کې روان دي دا د سیمې خپل خوځښتونه نه دي، یا ځینې پرېکړې چې کومې دي دا یوازې سیمه ییز حالات نه دي بلکې د نړیوالو حالاتو سره تړلي څه دي. ستاسو نظر څه دی او فکر مو څه دی؟ خبره دا ده، مفیغان د خلق ونه پوش پشتو باندې. میں ڈاکٹر نجیب اللہ شہید کے ساتھ بیٹھا تھا میرمپال ہوٹل میں. چمچا میں نے اٹھایا، چائے کا چمچا، چائے پی رہے تھے. جی تو خلق يقول مظبوطة. صحیح ہے. اس پہ لکھا تھا میڈ ان پاکستان. میری تو یہ ایک ملک کے رہنے والے کی حیثیت سے یہ خواہش ہے. افغانستان وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی تجارت ہمارے فائدے میں ہے، آپ کی تجارت میں ہماری تجارت ہمارے فائدے میں ہے. یہ معمولی باٹا کی چپلی سے لے کر جو کچھ کروڑوں ڈالر کا ہمارا وہ ہے، واحد ملک ہے جس کے ساتھ تجارت پاکستان کے فائدے میں ہے. ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنے رویوں میں انتہائی مثبت اپروچ رکھنی چاہیے. افغان یہاں رہے ہیں، افغانوں کی ایک نسل یہاں ہوئی ہے، وہ بڑے کام کے لوگ ہیں. افغان پشنگ پیپل. کرکٹ انگریزوں کی کالونیوں کا گیم ہے. کرکٹ انگریزوں کی کالیوں کا کامن ویلتھ اس کا گیم ہے. افغانوں نے آپ سے سیکھا، آپ کو ہرایا. بڑے پشنگ لوگ ہیں. ایک دنیا میں کہیں بھی کوئی ملک وہ جو انگریزوں کا غلام نہ رہو وہ کرکٹ نہیں کھیلتا. افغان یہاں چونکہ اپنی بربادی کی وجہ سے آئے، یہاں گلی کوچوں میں انہوں نے کرکٹ سیکھی. بڑے کام کے لوگ ہیں. ان کے ساتھ ہماری، اور جب میں پچھلے بھی دفعہ کہہ چکا ہوں، جب تمام دنیا انگریزوں یا بلاؤں اٹلی والوں یا یورپ کے فرانس انگریزوں کی غلام تھی، بڑا ہندوستان بھی غلام تھا. ہم سب کے لیے دارالاسلام چاہیے یا دارالامن افغانستان تھا. مولانا عبید اللہ سندھی بھی وہاں تھے، سبھاش چندر بوس بھی وہاں تھے، فلانا سکھ بھائی بھی وہاں تھا، فلاں ہندو بھائی بھی وہاں تھا. ہم یہاں سے جو ریشمی رومال والے، افغانستان ہمارے لیے کبھی مشکل کا وہ کانٹوں کا وہ نہیں رہا. ہمارے لیے وہ بہترین امن کی جگہ رہا. تاسو خبر جی منفی زي خبركم ایک بار اور اس بچے نے بات کی. مطلب دنیا بڑی ظالم ہے. ہم نے بہت پھونک کے قدم رکھنے ہوں گے. یوکرین آپ نے دیکھے ہیں، خوبصورت لوگ، ان کی عورتیں، ان کے بچے، روس کے مقابلے میں چھوٹا سا ملک کے گلے میں ڈال دیا. تمام مردوں کی عورتیں چلی گئی ہیں، بچے چلے گئے ہیں، صرف وہ وطن کی دفاع میں کھڑے ہیں. یورپین دنیا نے اینٹی ٹینک اور اینٹی ہوائی جہاز ان کو سسٹم دے دیا ہے، تو روس آگے نہیں بڑھ سکتا. شاید، میرا شک ہے، شاید روس نے مجبوراً پھر یہاں محاذ کھول دیا ہے حماس کا. حماس کو ہمسایوں نے کافی راکٹ دیے. اور جو کنونشنل وار، گوریلے لوگ کنونشنل وار نہیں کرتے. کنونشنل وار کی ٹریننگ شاید روسیوں نے دی ہے. وہاں اپنا کندھا ذرا آرام کے لیے یہاں تماشا کر دیا ہے. یہ بچہ ٹھیک کہتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کر رہے، ہم نے بڑی احتیاط سے، ہم نے نیا محاذ نہیں کھولنا، نہ ہم نے افغانوں کے ساتھ دشمنی کا رویہ رکھنا ہے. افغان ہمارے نیچرل الائز ہیں. ٹھیک ہے، تاریخی طور پہ ان کا ایک دعویٰ ہوگا
یہ دعویٰ چین کا ہندوستان میں ہے، یہ دعویٰ ہمارا کنٹرول لائن پہ ہے ہندوستان کے ساتھ. چین اور ہندوستان، نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے میں ہند چینی بائی بائی ایک سلوگن تھا. پھر غلطی ہوئی اور چینی فوجیں ہندوستان میں گھس آئیں، بہت سارے لوگ مارے گئے. یہی حال ہمارا کنٹرول لائن پہ ہے. افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا کچھ ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں کہ ہم اسے دشمنی بنا دیں. چین اور ہندوستان اب بھی کروڑوں کی اربوں کی تجارت کرتے ہیں. ہم ہندوستان کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ بھائی بندی کا ہونا چاہیے. جو تاریخی مسائل ہیں وہ حکومتوں سے حل نہیں ہوں گے، وہ عوام حل کریں گے. تاریخی طور پہ عوام ان پہ بحث کریں گے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس طرف بڑھتے کہ ہمارے عوام کے درمیان پاسپورٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہم وہاں جاتے، پنجابی بگڑا ڈالتے کابل میں، وہاں کا رنجے درانے یہاں کے پنجاب میں پشتون اتھڑ کرتے. ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی دوست ہیں. پتہ نہیں نظر لگ گئی ہے یا کچھ ناقابل اندیش لوگ ان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھینک یو.